اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا موضوع ہے حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس موضوع پر مستند احادیث کی کتاب سے 2 احادیث بیان کر رہا ہوں۔ شاید ہی کسی نے حوالے کے ساتھ بیان کیا ہوگا۔ ویسے تو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو میں 2 حدیث آپ کو بیان کروں گا۔ ایک ترمذی کی ہے اور المستدرک کی ہے۔ ترمذی کی یہ کتاب ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں، یہ دیکھیے ترمذی کی کتاب ہے، جلد 2 میں۔ جلد 2 میں اس کا صفحہ نمبر جو ہے 732 اور 733 ہے۔ 732 اور 733 میں حدیث نمبر ہے 710، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، باب اس میں کعب ابواب المناقب۔ یہ دیکھیں 732 اور 733، یہاں پہ یہ حدیث شروع ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ بتا دیا، لیکن ایسی بات نہیں۔ میں آپ کو حدیث کی کتاب دکھا رہا ہوں، پیج نمبر دکھا رہا ہوں، اور یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے، 732 733۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حضرت حسین علیہ السلام سے محبت رکھے۔ امام حسین اولاد میں سے ایک فرزند ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے صحیح حدیث۔ دوسری حدیث المستدرک سے ہے، یہ دیکھیے المستدرک ہے، اس کا والیوم نمبر 4 ہے، دیکھیے والیوم نمبر 4، اور اس کا پیج نمبر ہے 243 اور 244، 343 اور 344۔ وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے حدیث، یہ دیکھیے یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے۔ 343 اور 344، اور اس میں احادیث نمبر ہے 4820، یہ 4820 ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، حضرت یعلا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ایک دعوت میں شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے آگے نکلے، وہاں پر حضرت حسین علیہ السلام بچوں سے کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکڑنے لگے، لیکن وہ کبھی ادھر بھاگ جاتے اور کبھی ادھر بھاگ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ کر ان کا ایک ہاتھ اپنی گردن پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے دے کر اپنا منہ مبارک ان کے منہ سے لگا کر ان کو بوسہ لیا، پھر فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میرا نواسہ ہے۔ ان 2 مسند احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کتنے پیارے ہیں۔ انہوں نے اپنے وجود کا حصہ فرمایا، یعنی میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کی شہادت دراصل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ پھر ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے کوئی محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مقام حضرت امام حسین اور امام حسین رضی اللہ علیہ السلام کے متعلق 3 مستند احادیث بیان کر رہا ہوں، ضرور غور کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسنین کریمین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یعنی وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے تمام انبیاء کرام اجمعین اور ان کے امتی بھی ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے، ان میں تمام صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ، تمام اولیاء اللہ رحمۃ اللہ ہوں گے۔ تو حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن رضی اللہ علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام ان سب کے جنت کے سردار ہوں گے۔ جب پیارے نواسوں کا یہ مقام ہے، ہم پیارے نواسوں کے نام سے
علیہ السلام نہیں لکھ سکتے؟ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ لکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نبی تو نہیں ہیں، لیکن نبی جیسا مقام تو ہے۔ کیا مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا؟ کیونکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ ہے، اس کا جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 619 اور 620۔ یہ دیکھیے 619 صفحہ نمبر اور 620 تک اس کی حدیث ہے، یہاں تک جاتی ہے، یہاں پہ ختم ہوتی ہے 620 تک۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کنفرم ہو جائے کہ میں یہ حدیث ابن ماجہ سے لی ہے۔ یہ ابن ماجہ وہ کتاب ہے جس کو سارے مانگتے ہیں، اور یہ حدیث نمبر ہے 4076، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد جنتوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام۔ یہ ابن ماجہ میں 4 ہستیوں کو جنتوں کے سردار فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی ہے اور جلد ہے اس کا 2، یہ دیکھیں جلد اور اس کا 2 جلد، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 730۔ اس کا صفحہ نمبر 730 میں ہم جاتے ہیں، یہ دیکھیے 730، یہ 730 نمبر صفحہ نمبر ہے، اور اس میں یہ حضرت ابو سعید حضری سے روایت ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1702، اور اس میں مناقب ہے حضرت امام حسن، باپ کہنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دیکھیے جامع ترمذی جس کو سارے مانتے ہیں، یہ اس کے اندر موجود۔ تیسری حدیث المستدرک کی، یہ دیکھیے المستدرک جلد 4 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 224، یہ دیکھیے 224 صفحہ نمبر، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، یعنی تینوں میں روایت ڈیفرنٹ ہے، اور باب اس میں قائم ہے کتاب صحابہ کرام کی معرفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور ان کے والد ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ دیکھیے 3 حوالے دیے میں نے، تینوں موجود ہیں، اور تینوں کے اندر ہمارے پیارے نواسے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما دیا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا کہ مستند حدیث مزید میں اور شان امام حسین بتانے کے لیے مستند حدیث کے حوالے سے حضرت حسنین کریمین علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا، جن کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے 2 پھول ہیں، جو ان سے محبت رکھے گا تو مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جلد 2 میں، یہ دیکھیں جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 731، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 731، اور حدیث نمبر ہے 1705۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور باب قائم ہے ابو المناقب، اور حدیث نمبر ہے اس میں 1705 یہ حدیث نمبر ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک عراقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی نواسے کو شہید کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی کے اندر ایک اور حدیث ہے، آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، صفحہ نمبر 735، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 335، اور حدیث نمبر ہے 1717، یہ دیکھیے 1717 حدیث نمبر 1717، اور یہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
اور اس میں بھی باب قائم ہے ابو المناقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین قریبین کو دیکھا تو فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبوب رکھے۔ اللہ سے فرماتے ہیں کہ حسنین قریبین کو دیکھا، فرمایا کہ اللہ تو بھی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھے۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، یہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 139۔ یہ دیکھیں 139 صفحہ نمبر ہے، ابن ماجہ کی ہے 71، حدیث نمبر ہے 139۔ یہ 139 حدیث نمبر ہے حضرت، اور اس میں باب قائم ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ دیکھیے یہ 3 حدیث، اور چوتھی حدیث میں آپ کو جو ہے بخاری شریف سے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے بخاری شریف ہے جلد 2 میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جلد 2 میں۔ یہ دیکھیں بخاری شریف جلد 2، اس میں جو ہے صفحہ نمبر ہے 417۔ یہ دیکھیے 417 صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 417، اور حدیث نمبر ہے 935، حدیث نمبر 936 حدیث نمبر ہے۔ اور اس میں ہم برا بن عازب سے سنا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرے۔ یہ دیکھیے میں نے 4 ریفرنس آپ کو دیے، اور چاروں میں جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے حسین رضی اللہ عنہ کی علیہ السلام کی شان بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے حسین کی سے جو محبت کرے گا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سے محبت کرنا اللہ کا محبوب بن جانا ہے، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی شہادت کی اطلاع پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ مستند حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں میں اب، یہ المستدرک ہے جی، جلد نمبر 6، اور اس کا پیج نمبر ہے 468 اور 469۔ یہ دیکھیے 468 اور 469، یہاں حدیث نمبر آ رہی ہے 8202، یہ حدیث نمبر ہے۔ اور اس میں حضرت روایت ہے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے لیے لیٹے، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، پھر آپ لیٹ کر سو گئے، کچھ دیر بعد پھر اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی پریشان تھے، لیکن اب کی بار پہلے سے کچھ کم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی، آپ اس کو بار بار چوم رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یعنی ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مٹی کہاں سے آئی اور آپ اس کو بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ عراق کا وہ مقام ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا جس جگہ حسین کو شہید کیا جائے گا مجھے اس زمین کی مٹی دکھاؤ، یہ مٹی اس کربلا کی ہے۔ یہ دیکھیے المستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شاید ہی کسی نے بیان کی ہو، اور یہ مستند کتاب ہے جس کو سارے مانتے ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے یعنی تم دونوں نے اس کو نقل نہیں کیا، یعنی اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم نے نہیں دی، المستدرک نے اس کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے اس مٹی کو جہاں پیارے حسین علیہ السلام نے شہید ہونا تھا چوم رہے ہیں اب، اور اس وقت چوم رہے تھے جبکہ اس وقت ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا تھا، لیکن اس مٹی کو چوم رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پیارے حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اس مقام پہ
جس کی مٹی کو وہ چوم رہے تھے، اس مقدس مٹی پر، تو وہ مٹی کتنی مقدس ہے جس مٹی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ حضرت اسود کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس پتھر کو چومتے ہوئے فرمایا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا ہے، تبھی میں اس پتھر کو چوم رہا ہوں۔ حضرت اسود کو چومنے کے لیے مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے جس کو میرے نبی نے چوما ہے تو وہ کتنا مقدس ہو گیا، اور وہ حجر اسود کتنا مقدس ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ مٹی ہے جس پہ ہمارے پیارے حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ان کی آل شہید ہوئی، اس مٹی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دو اور مستند حدیث بتاؤں گا جس سے پتہ لگے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کی شہادت میں شرکت کی ہے۔ اب کوئی اس حدیث کو کے بعد یہ کہے، اس حدیث کو دکھاؤں گا بھی، پڑھ کے بھی سناؤں گا، اس کے بعد کہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، تو وہ گمراہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ نہیں، وہ ویسے بھی زندہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شرکت کی۔ دو مستند حدیث، جامع ترمذی جلد دوم صفحہ 731، یہ دیکھیے صفحہ 731، صفحہ 731، حدیث نمبر ہے 1706 حدیث نمبر، یہ دیکھیے 1706 حدیث نمبر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ باب اس میں کہنے مناقب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک اور سر انور گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوا ہوں۔ یہ حدیث میں نے ترمذی جوم سے لی ہے۔ اب ایک اور حدیث جو میں المستدرک یہ دیکھیے، اور جلد ہے اس کی 6 ششم، اور صفحہ نمبر ہے 467، 467 اینڈ 467 اور 468، یہ یہاں تک حدیث نمبر ہے 8201 ہے حدیث نمبر، یہ دیکھیے حدیث نمبر ہے 8201، حدیث نمبر 8201۔ اب یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے، اسی حدیث کو تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف امبرین غبار آلود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں سارا دن اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان رہا۔ میں نے جب معلومات جمع کی تو پتہ چلا کہ ایک دن قبل حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے یہ مستند حدیث ہے جو المستدرک کے اندر موجود ہے، جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اور بیان کی ہے۔ ان دو مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق اور برحق امام کی شہادت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری 9 یا 10 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان میں اذان فرمایا، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ علیہ السلام کو 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی 54 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی آل میں کون کون موجود تھا؟ حضرت زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ
کے انتقال کے بعد سن 56 ہجری میں ملعون یزید ولی عہد مقرر ہوا اور مدینہ کے گورنر کو کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے کو کہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پھر یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم صادر کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ کو خون خرابہ سے بچانے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ کوفیوں کی طرف سے ہزاروں عقیدت بھرے خطوط ملے، مگر آپ ان پر کسی پہ بھروسہ نہ کر سکتے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہیں شہید کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کی خاطر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں بھیجا تاکہ تحقیق کرے کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ان کے ہاتھ 18,000 لوگ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 27,000 لوگوں نے بیعت کی، اور اس کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفے تشریف لانے کو فرمایا۔ جب آپ کوفے کی طرف تشریف لے گئے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی تعالیٰ اور دیگر صحابہ رضی تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کوفے جانے سے منع کیا، لیکن دین حق کے لیے آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں مسلم بن عقیل رضی تعالیٰ پر زمین تنگ کر دی گئی اور بڑی بے دردی سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر حضرت امام حسین رضی تعالیٰ کو پہنچی تو بہت صدمہ ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے سفر منسوخ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے قافلے کے لوگوں سے فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، لیکن روایت کے مطابق کوئی نہیں گیا۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ میں ہر بن یزید ایک لشکر کے ساتھ آپ کو محصور کر لیا تاکہ والی عراق عبداللہ بن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ علیہ السلام، اب یہ سننے والی بات ہے، آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے بعد خطبہ کے ذریعے حر اور اس کے ساتھیوں کو خطوط اور قاصدوں کا حوالہ دیا۔ یہ دیکھیے انہوں نے دکھایا کہ یہ خطوط میرے پاس موجود ہوئے، میرے پاس آئے ہیں، اور قاصدوں کا حوالہ بھی دیا کہ وہ قاصد آئے، انہوں نے ان کو بتایا کہ ان قاصدوں کا میرے پاس آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جس کو سن کر حر حیران ہوا، لیکن خطوط سے لا علمی ظاہر کیا اور آپ علیہ السلام کے قافلے کو روک دیا گیا۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اب یہ خطبہ سننے والا ہے کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ایسا حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کے حدود کو توڑتا ہے، سنت نبی کی مخالفت کرتا ہے اور سرکشی کی حکومت کرتا ہے، اسے دیکھنے پر بھی مخالفت نہیں کرتا، نہ اسے روکتا ہے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان سے بے سروکار ہیں، حدود الہی معطل ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی شرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ دیکھیے ہمارے پیارے امام حسین نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو حدود کو توڑا تھا یزید اور ظالم حاکم تھا، سنت نبی کو مخالفت کرتا تھا اور حدود الہی کی مخالفت کرتا تھا، اس کو بند کر دیا تھا حدود الہی۔ وہ حدود جو ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حدود رکھے تھے، جو حدود قائم کیے ہوئے تھے، وہ تمام حدود کو اسے معطل کر دیا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ حقدار بھی ہوں۔ میں حسین ہوں، ابن علی ہوں، ابن فاطمہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا گوشہ ہوں۔ مجھے اپنے رنگ قید بناؤ، مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا راستہ نہ چھوڑو، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس حقیقت افروز خطبے کے لوگوں پر اثر ہوا، لیکن لالچ اور خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا قید یعنی رہبر نہ بنایا۔ 9 محرم کی رات پھر آپ علیہ السلام عبادت کرتے رہے۔ صبح 10 محرم فجر کی نماز کے بعد یزید کی فوج سے عمرو بن سعد لڑائی کے لیے نکلا۔ یہاں 72 افراد جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں۔ وہاں 90,000 کا لشکر ہتھیار سے لیس۔ آپ علیہ السلام نے جس جوان مردی سے شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جس طرف رخ کرتے یزید فوج بھیڑیوں کی طرح مانند بھاگ کھڑی ہو جاتی۔ معصوم شیر خور بچوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے پیارے حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی آل کی قربانی دی۔ ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو دبے میں بدل گئی تھی، وہ یہاں ہمارے پیارے حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹا کر پورا کیا۔ ہم آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نہیں سمجھے، جبکہ ایک مستند حدیث کے مطابق برحق امام کے تابع ہونا ہے۔ یہی تو پیغام ہے
ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کا کہ اپنی آل کی شہادت دے کر کے برک امام کے تابع ہو جاؤ اور خود ساختہ امام کے تابع نہیں ہونا ہے. جیسے اس وقت میں ہی برک امام تھا، میرے ہی تابع ہونا تھا، میری بیعت ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی امام بنایا. یزید ملعون خود ساختہ امام تھا. یزید ملعون کی بیعت دین اسلام کی بیعت نہیں. آج بھی ہم خود ساختہ امام کے تابع ہیں. اہل بیت یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی آل اولیاء اللہ کرام اجمعین کو چھوڑ چکے ہیں، بلکہ اہل بیت پر تنقید کرتے ہیں، ان کی سب کرامتوں کو مذاق بناتے ہیں اور اہل بیت کو ماننے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. اور یہی اولیاء اللہ ہیں جو فرقے سے الگ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین. ابن زیاد ملعون کے متعلق 2 حدیث بیان کر رہا ہوں. ہمیں بھی ماننا ہے، قبر میں جانا ہے، جنت کے سردار حضرت حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، کوئی اور نہیں. تو پھر ان کی آل پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، ان کا دامن تھام لو تو بچت ہے. 2 حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد 2 میں، یہ دیکھیے جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر ہے 733، صفحہ نمبر 733 اور حدیث نمبر ہے 1713. یہ دیکھیے 1713 اور 733 نمبر صفحہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر انور لایا گیا تو وہ ایک چھڑی سے آپ کی ناک پر مارنے لگا اور کہا کہ میں ان جیسا حسن نہیں دیکھا، تو پھر ان کا امام حسن رضی اللہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ فرماتے کہ میں نے کہا وہ لوگوں میں سے تھے جو انس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیادہ مشابہ تھے. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. اور یہ دیکھیں صحیح بھی ہے اور غریب بھی کہتے ہیں، لیکن 733 پیج پہ جامع ترمذی کے اندر یہ موجود ہے. اس کی دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 734. یہ دیکھیں اس کے بعد صفحہ نمبر 734 ہے، حدیث نمبر 1715. یہ 1715 734 نمبر حدیث. اور اس میں عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا سر لا کر مسجد سین میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھے گئے تو ان کے پاس گیا تو لوگ کہہ رہے آ گیا آ گیا. اچانک دیکھا کہ ایک سانپ آیا، وہ ان کے سروں کے درمیان سے نکلتا ہوا ابن زیاد کی نتنوں میں داخل ہو گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کے چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا. لوگوں نے پھر کہا آ گیا آ گیا. 2 یا 3 مرتبہ اس نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی کہ ابن زیاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ابن زیاد نے جو کوفے کا گورنر تھا، اور جب اس کے سامنے ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے چھڑی سے حسین علیہ السلام کی ناک پہ چھڑی سے مارا. اور دیکھیں کہ حسین علیہ السلام کی چھڑی پہ مارا تو اس کی دوسری حدیث میں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی ابن زیاد کے ناک میں سانپ 2 یا 3 مرتبہ گھسا اور وہ چلا گیا. اس سے بہت سارے لوگوں نے اس کا نظارہ کیا. یہ کتنا عبرتناک انجام ہے. یہ تو آگے بھی قبر کے اندر بھی پتہ لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا.